السلام علیکم، ویلکم ٹو گو اسٹوریز وتھ کائنات۔ آج کی اسٹوری ہمارے ساتھ احمد نے شیئر کی ہے۔ اسٹوری شروع کرتے ہیں اس پیاری دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے آپ سب خوش رہیں، سلامت رہیں اور آپ کے گھروں میں ہمیشہ سکون اور رحمت نازل ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ہر دکھ، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے اور آپ کی زندگیوں کو آسانیوں اور خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ تو چلیے آج کی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہارر اسٹوری سنتے وقت کسی پہ ڈر یا بے چینی کا شکار ہوتے ہیں تو اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیجئے تاکہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ چلیے پھر آج کی اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ سعد نام کا ایک لڑکا ہوا کرتا تھا، معصوم اور زندہ دل، اپنے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا۔ لیکن ایک ایسی غلطی اس نے کی جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ اس نے ایک ایسی چیز کے پیچھے جانے کی کوشش کی جو انسانی ذہن سے پرے تھی۔ اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو لوگ سوچنے سے بھی کانپ اٹھتے ہیں، اور اس کا انجام بھی ایک ایسی کہانی بن گیا جو میرے دل کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر گئی۔ کہتے ہیں کہ اس پہ کسی بری آتما کا سایہ ہو گیا تھا جس نے اس لڑکی کی جان لے لی۔ آخر سعد پر وہ اثرات آئے کہاں سے، اور ایسا کیا ہوا کہ سعد کی جان چلی گئی؟ ہمارے سبسکرائبر احمد کہتے ہیں کہ یہ کہانی میری زندگی کے سب سے بڑے غم اور خوف کی داستان ہے کائنات، جس کی وجہ سے آج تک میں چین سے سو نہیں پاتا۔ میرا بیٹا سعد جو اب اس دنیا میں نہیں رہا، ایک معصوم کم عمر لڑکا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسی چیزیں ہوں گی جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیں گی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ میرے گھر کے پیچھے ایک پرانا قبرستان ہے جو انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا، جس میں آج بھی انگریزوں کی قبریں موجود ہیں۔ یہ قبرستان ایک رہسیہ اور خوف سے بھرپور تھا، جیسے اپنے اندر کئی راز چھپا کے رکھے ہوں اس نے۔ وہاں کی قبریں اب بھی اپنے پرانے اثرات اور کہانیاں ساتھ سنبھالے ہوئے تھیں۔ اس قبرستان کی ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ دن کے وقت بھی وہاں کا منظر عجیب لگتا تھا، لیکن رات کے وقت تو یہ قبرستان اور بھی زیادہ ڈراؤنا بن جاتا تھا۔ رات کے آخری پہر اکثر وہاں سے عجیب سی آوازیں آتی تھیں، کبھی کسی عورت کے رونے کی آواز، تو کبھی ایسا لگتا جیسے کسی پر تشدد ہو رہا ہے اور وہ بہت چیخ چیخ کر رو رہا ہے۔ لیکن ہم سب نے کبھی ان باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ رات کے آخری پہر ایک دم سے زوردار ہوائیں چلنا شروع ہو جاتیں۔ ان ہواؤں کی شدت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ کھڑکی اور دروازے کھلنے اور بند ہونے لگتے تھے زور زور سے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ریت کا طوفان بھی آ جاتا تھا۔ پھر اس کے کچھ وقت بعد ایسا محسوس ہوتا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہاں کا ہر پیڑ اور ہر پتھر کسی گمنام افسانے کی کہانی سنانے لگتے۔ میرے گھر کے کمروں کی کھڑکیاں اسی قبرستان کی طرف کھلتی ہیں، اور میرے گھر کی چھت سے تو اس خوفناک قبرستان کا منظر پورا صاف نظر آتا ہے۔ سعد کا کمرہ بھی اسی طرف تھا جہاں سے قبرستان کا صاف نظارہ دکھتا تھا۔ اس کے کمرے میں قبرستان کی طرف سے چلنے والی ہوا کا بھی گزر ہوتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ رات کے وقت ہوا کا رخ بدل جاتا ہے اور ایک ٹھنڈی لہر اس کے کمرے میں گھستی ہے، جیسے کہ کوئی اس کے پاس آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں یہ بات سن کے ہمیشہ مذاق میں اڑا دیتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ وہ سگنل تھا جو ہمیں سمجھنا چاہیے تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اس کا وہم نہیں تھا، اور یہی چیز ایک دن اس کی جان لے لے گی اور میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے ویران کر دے گی۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے سعد معمول کی طرح پڑھائی کر رہا تھا۔
ہر طرف خاموشی تھی اور صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سعد کی نظر اچانک سے کھڑکی کی طرف گئی۔ اس کو وہاں کوئی سایہ سا محسوس ہوا۔ ڈر کے مارے اس نے کھڑکی بند کرنی چاہی، لیکن ایک عجیب سی کیوریوسٹی نے اسے روک لیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو دور دور تک کسی بھی چیز کا نام و نشان تک نہیں نظر آ رہا تھا۔ قبرستان میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، لیکن رات کے اس وقت پرندے بے چینی سے ادھر ادھر جا رہے تھے، جیسے کسی خطرے کو محسوس کر رہے ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں نے پرندے اس وقت کبھی بھی اڑتے ہوئے نہیں دیکھے۔ پتہ نہیں کہاں سے ایک عجیب سی بے چینی اور خوف سعد کے دل میں بھر گیا۔ اچانک سے بہت زور سے کتے بھونکنا شروع ہو گئے۔ کافی دیر بعد بھی خاموش نہیں ہو رہے تھے اور مستقل بھونکے ہی جا رہے تھے، جیسے انہوں نے کسی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ سعد ان آوازوں سے پریشان ہو کر دوبارہ سے کھڑکی بند کرنے کے لیے جانے لگا تو اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اب وہ جو منظر دیکھنے والا ہے وہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ سعد کھڑکی کے پاس پہنچا اور جب سعد کی نظر قبرستان سے تھوڑا دور ایک کونے پر پڑی تو سعد نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے میلی کچالی چادر پہنی ہوئی تھی قبرستان کے اندر جا رہی تھی۔ کتوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، لیکن وہ عورت بنا رکے قبرستان کے اندر اندھیروں کو چیرتی ہوئی گھستی چلی گئی۔ سعد سوچ بھی پڑ گیا کہ وہ عورت کون تھی اور رات کے اس اندھیرے میں قبرستان میں کیا کرنے جا رہی تھی۔ کیا وہ کوئی جادوگرنی تھی جو رات کی اس تاریکی میں کسی کی زندگی کو موت سے بھی بدتر بنانے کے لیے قبرستان میں جا رہی تھی؟ اس طرح کے کئی سوالات سعد کے اندر ایک عجیب سی بے چینی جگانے لگے۔ اس کا ذہن کہتا رہا کہ اس وقت قبرستان جانا غلط ہے، لیکن اس کا دل اسے بالکل بھی روک نہیں پا رہا تھا، جیسے کوئی اسے قبرستان کی طرف کھینچ رہا ہو۔ سعد تشویش کے عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور اس عورت کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ عورت قبرستان کے اندر جا چکی تھی۔ سعد نے سوچا کہ رات کے اس وقت قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن قسمت اور اس کا دل کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سعد بھی اس عورت کے پیچھے پیچھے قبرستان کے اندر جا پہنچا۔ جیسے ہی سعد قبرستان کے اندر گھسا، اس کے ساتھ ہوا کا رخ بھی بدل گیا۔ ہر طرف سے ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی جو اس کی رگوں میں اور زیادہ خوف بھر رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں قبریں ایک عجیب طریقے سے چمک رہی تھی، ایک سے ایک پرانی قبریں جن پر لکھا ہوا تھا کہ یہ انگریزوں کے زمانے کی ہیں۔ سعد نے اس عورت کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ وہ عورت پرانی اور ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس جا کر رک گئی، اور اب وہ اس عورت کے آمنے سامنے کھڑا تھا۔ سعد نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ دیر تو وہ عورت خاموش رہی، پھر سعد نے دوبارہ پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس عورت نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ پھر ایک عجیب سی آواز آئی جیسے انسانی ہڈی توڑنے کی آواز ہوتی ہے۔ عورت نے اپنی گردن بنا موڑے گھما لی تھی۔ اس کا چہرہ سعد کی طرف تھا، لیکن باقی کا پورا جسم دوسری طرف۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سے طریقے کے داغ بنے ہوئے تھے اور آنکھوں میں سے ایک عجیب سی لال روشنی نکل رہی تھی۔ سعد یہ سب دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اس نے۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ قبرستان کے دروازے پر پہنچا تو اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔
سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ فجر کی نماز کے لیے میں گھر سے نکلا تو میں نے اپنے بیٹے سعد کو وہاں بے ہوش پایا۔ وہ منہ کے بل وہاں زمین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ مجھے فجر کے ٹائم اسے وہاں اوندھے منہ پڑا دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئی۔ میں اسے اٹھا کر جلدی سے گھر لے آیا، اور جب اس نے ہوش میں آ کر رات کی باتیں مجھے بتائیں تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس بات پہ ریئیکٹ کروں تو کیا کروں، کیونکہ آج سے پہلے ایسے کبھی بھی کچھ نہیں ہوا تھا، اس لیے ذہن بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اس رات کے بعد سعد بالکل بدل گیا۔ اسی دن سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی اور اسے عجیب سے دورے پڑنے لگے۔ اس کی راتوں کی نیند جیسے اڑ سی گئی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے کمرے کی چھت سے اسے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کہتا کہ وہ عورت اس کے خواب میں آتی ہے اور ساتھ نیند میں چلانے لگتا تھا۔ کبھی کہتا کہ کوئی اس کے کان کے پاس پھونک مار رہا ہے۔ اس کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی گئی، جس کی وجہ سے وہ ڈر کے مارے سو نہیں پاتا تھا۔ اس کا چہرہ دن بدن پیلا پڑتا گیا اور اس کے ہاتھوں پر عجیب و غریب سے نشان بن گئے تھے۔ ایک دن سعد نے اچانک اپنے کمرے سے نکل کر آنا ہی بند کر دیا تھا۔ وہ بالکل بستر کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ میں سعد کے پاس اس کو دیکھنے کے لیے گیا تو اس کا چہرہ بالکل ویران سا خالی سا محسوس ہوا مجھے، جیسے اس کا جسم ایک خالی ڈھانچہ ہو۔ بس اس نے مجھے دیکھا اور بولا، بابا وہ مجھے لے جائے گی، اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ مجھے لینے آئے گی۔ سعد کی موت سے کچھ دن پہلے اس کے کمرے سے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ اپنے بستر پہ بیٹھا ہوا تھا اور بس مستقل چھت کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن وہ ہوا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ سعد اپنے کمرے سے نکل کر آیا، لیکن اس کا چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ شوق اور چنچل سعد رہا ہی نہیں تھا۔ اس کے کپڑے میلے ہو رہے تھے اور ہاتھوں کے ناخنوں پر نشان تھے۔ وہ کمزوری کی وجہ سے بری طرح سے لڑکھڑا رہا تھا۔ میں اس کو تھامنے کے لیے سعد کی طرف بڑھنے لگا، اور جب میں اس کے پاس گیا، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو اچانک سے انسانی ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی مجھے، اور سعد نے اسی عورت کی طرح اپنی گردن گھما لی۔ اب اس کی گردن میری طرف تھی اور اس کا جسم پیچھے کی طرف تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں اور اس کا چہرہ بالکل عجیب اور خوفناک ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور ایک عجیب سی چیخ مار کر زمین پر گر گیا۔ میں اس کے پاس گیا، لیکن اس کی سانسیں اب رک چکی تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا بیٹا سعد زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میں فوراً آگے بڑھ کر اس کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح اس کو ہوش میں لا سکوں، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں بالکل بند ہو چکی تھیں۔ سعد کی موت کے بعد گھر میں عجیب سی چیزیں ہونے لگیں۔ رات کے وقت آوازیں سنائی دیتی ہیں عجیب عجیب، اور مجھے لگتا ہے کہ سعد ابھی بھی یہیں کہیں ہے، لیکن اب میں سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو اندھیروں میں چھپے راز اور چیزوں کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر راز کو سمجھنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ وہ کہانی ہے جو میری زندگی کو تباہ کر گئی اور آج بھی مجھے نیند نہیں آنے دیتی۔ تو گائز، یہ تھی ہمارے سبسکرائبر احمد کی بہت ہی دل دہلا دینے والی سٹوری جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی۔ احمد، اللہ پاک آپ کے بیٹے کے درجات بلند کرے اور آپ کو صبر عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور آپ سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، اپنا اور اپنے گھر والوں کا
بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔